अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब। इनसे आज हम जानना चाहेंगे इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो केस ज़ेर समाअत था और उस पर जो फ़ैसला महफूज किया है लंदन में अदालत ने, उसके ऊपर सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर की या एक आध दिन की बात है कि वो फ़ैसला भी आने को है। और लंदन में इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में इस वक्त क्या माहौल बनने जा रहा है, जो जगह जगह दीवारों पर चौकिंग और जो है वेलकम और खुश आमदीद और खुशी का इजहार किया जा रहा है, वैसे भी अवामी हलकों की जानिब से भी टंडोला यार से लेके पूरे सिंध में बशमूल कराची। और इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब और उसके अलावा जो एमक्यूएम के कुछ रहनुमा हैं जो अंदरून खाना अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक में बात कर रहे हैं? आपके पास क्या इत्तलात हैं जावेद शाह साहब? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हुसैन साहब। असल में अल्ताफ़ हुसैन का केस दो जगह पे चल रहा है। एक तो लंदन के अंदर चल रहा है बरतानवी अदालत में, एक पाकिस्तान की अदालत में चल रहा है। तो ये जो दोनों जगह पे जो केसेस चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो हम कह सकते हैं कि कोई उसको डिले कर रहा होगा, तो लंदन में तो कोई डिले करने का उधर असर रसूल किसी का भी नहीं है। मगर बहरहाल एक सिस्टम तरीके से वहाँ चल रहा है। और मैं समझता हूँ उस जो लंदन का मुकदमा है उसमें तो मतलब जो अभी तक के जो अपडेट है, जो उसमें उनकी दलाइल दिए गए हैं दोनों तरफ से, उसकी रोशनी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी मेरी राय है कि अल्ताफ़ हुसैन को कामयाबी मिलेगी उसमें। तो वो उनकी जो कामयाबी है वो पाकिस्तान की सियासत में भी अहम रोल अदा करेगी। अच्छा, उस जो कामयाबी है, उसी कामयाबी के बाद पाकिस्तान की अदालत भी अपना फैसला देगी। ये उससे रिलेट है। पाकिस्तान की अदालत का जो पासपोर्ट मिलने का, जो उनका शनाख्ती कार्ड, वो सब जो केस है वो उससे रिलेट है। ये आप बड़ी खबर दे रहे ये हैं बड़ी जावेद शाह खबर दे रहा साहब। हूँ। ये इससे इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि उधर का फैसला जो आएगा उसकी नज़र में जज भी यहाँ के फैसला देंगे, मैं समझता हूँ। और डिले भी ऐसे ही हो रहा है और तारीखें जो मिल रही हैं, मुमकिन है ये जो वकील हैं हमारे अल्ताफ़ हुसैन, वो भी ये सोच रहे हूँ कि उधर का फैसला आ जाए तो फिर हम इस पर परसू करें, जनाब हमारे केस में आप क्यों नहीं, तो लंबी तारीख अब नहीं मिलनी चाहिए और फैसला किया जाए। अगर पाकिस्तान में भी मुस्बत फैसला आता है तो फिर आप ये समझें कि अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान में यकीनी आमद मुमकिन, रास्ता हमवार हो गया समझ लें, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, उस सूरत में आप क्या देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन मतलब आज़ाद तौर पर इलेक्शन में नुमाइंदे खड़े करेंगे, या फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का भी फैसला उस वक्त तय हो जाएगा कि असल में एमक्यूएम किसकी है? क्या वो भी फैसला हो जाएगा? असल में वो अपनी पार्टी जो उनकी है उसको पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम के ही नाम से वो चलेंगे। अल्ताफ़ हुसैन की तो बहरहाल ये भी एक हकीकत है, जिस पोजीशन में वो होंगे वो ऐलान कर देंगे कि हमने फलां फलां को खड़ा कर दिया। अगर आज़ादी उनको पाकिस्तान में मिल जाती है, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के उनको माफ़ कर देते हैं और जो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो यहाँ आके हिस्सा लेते हैं और कानून में उनको आज़ादी भी मिल जाती है, कानूनी तौर पे आज़ादी मिल जाती है। जैसा कि इस वक्त कानून में और मुक़्तदर हल्कों की तरफ से कोई लचक का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल अली वज़ीर जो थे पीटीआई के, जो मंजूर पश्तीन वाला जो ग्रुप है, उसकी ज़मानत हो गई थी मगर उनको रहा नहीं किया जा रहा था। तो उस पर असम्बली में भी और इधर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से भी, पीडीएम की हुकूमत से भी, नून लीग से भी एहतजाज किया जा रहा था। और हामिद मीर अक्सर प्रोग्रामों में कहते थे पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि उसकी ज़मानत भी हो गई है मगर उसको रहा नहीं किया जा रहा, तो उनको रहा कर दिया गया है। कल उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हुआ। तो ये एक जो है एक लहर है कि खैर सगाली का मैं समझता हूँ मुख्तसर हल्का ने मुजाहरा किया, रोशनी की किरण। हाँ किरण नज़र आई है। और मंजूर पश्तीन जो रिहा हो गए हैं तो उनकी रिहाई से ये एक इम्कान पैदा हो गया है कि आइंदा अल्ताफ़ हुसैन के मुकदमे में भी इसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा उन हलकों की तरफ से जिनको ये कहा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं से असर रसूख डाल देते हैं कि भाई अगर अदालत ने फैसला दे दिया तो इंतज़ामिया पे उन्होंने असर डाल दिया कि अभी इनको जेल से रहा ना करो। भाई इंतज़ामिया के पास तो बड़े बड़े डिले टैक्टिक्स होते हैं ना। तो इस हवाले से अब जब इनका रहा होना इस बात की गमबाजी करता है कि आइंदा आने वाले बड़े अच्छे फैसले आएंगे जिसमें महाजर अवाम को भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये एक बात है। मगर इस ज़मन में मैं पहले भी कह चुका हूँ और भी कह रहा हूँ कि इसमें पाकिस्तान की
الطاف حسین کی پاکستان آمد میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ایم کیو ایم پاکستانی ہے. اس کے مین جو اب تو ایم کیو ایم پاکستان منظم ہو گئی، تو یہ منظم جو ہو گئی ہے اس میں اس لیے میں رکاوٹ ان کو نہیں کہہ رہا کہ یہ الطاف حسین کے مخالفت میں، اس لیے کہ اگر الطاف حسین ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، مثال ان لیڈروں کو، وہ ان کو وہاں معافی ملتی ہے، مختصر حل کے ان کو وہاں معافی دیتے ہیں، جیسے میں پہلے کہا جی 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 الطاف حسین کو کہ بھئی پاکستان آنے کی اجازت دے دیتے ہیں بالفرض محال. اگر پاکستان میں قانون اجازت دے دیتا ہے، پاکستان کی عدلیہ ان کا شناختی کارڈ جاری کر دیتی ہے، پاسپورٹ جاری کر دیتی ہے، وہ ٹکٹ کٹائیں گے، جہاز میں بیٹھ جائیں گے. یہاں ان کا فقط المثال استقبال ہوگا کراچی میں، اور لازمی آپ کو پتہ ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں جی کہ ہاں کتنا جی بڑا استقبال ہوگا. اور اس صورت میں پاکستان کی جو ایم کیو میں نا، وہ بھی یہ کہے کہ ہم بھی خیر مقدم کریں گے قائد کا، وہ یہاں آتے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، جیسے کہ رؤوف صدیقی نے کہا. جی ہاں یہ جی ہاں تمام جو ایم کیو کی قیادت ہے پاکستان کی، وہ یہ کہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور قائد بھی یہاں آ کے ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کرے، جی نہ ہاں ان کے خلاف کہ بھئی ان کو بھی معاف کر دیں، بھئی جو جس نے مجھے گالی دی میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ایم کیو آگے بڑی منظم ہو کے آئے گی، اور ایم کیو وائی اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی پورے پاکستان میں. انہوں نے تو پنجابی عوام کو بھی کل کہا ہے، جوک در جوک پنجاب میں ایم کیو میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. تو یہ سب کے لیے تو الطاف حسین ایک ملگیر سزا کے لیڈر ثابت ہوں گے ان فیوچر. آپ کیا ایسا نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے لیے پوری نون لیگ ان کے پیچھے کھڑی ہے، گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، وہ چاہے جس طرح کے بھی کرپشن میں ملوث ہیں یا جو بھی ان پہ الزامات ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی جماعت بھرپور انداز میں کھڑی ہوئی ہے. ان کی بیٹی مریم نواز ہوں، چاہے خواجہ آصف ہوں، سعد رفیق ہوں، خاقان عباسی، ایون یعنی اتنے ابھی دراڑوں کے باوجود بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں، اور آج بھی ان کے بیانات ہیں اس بارے میں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ناانصافی الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے کہ ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگوں نے ایک دفعہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ اپنے، یعنی جتنا مضبوط پلیٹ فارم ایم کیو ایم کا ہوا کرتا تھا اس سے کبھی آواز بلند نہیں کی الطاف حسین صاحب کے لیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ایک کم ظرفی کی علامت ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کی طرف سے؟ بالکل، اگر ایسا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ان کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ان کو بھی کرنا چاہیے اور قیادت کو بھی کرنا چاہیے، وسیع النظری کا، وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے قیادت کو بھی. ٹھیک ہے انہوں نے بہت سی مسٹیک کی اور کافی زہریلے بیان بھی دیے ہیں ان لوگوں نے، مگر اگر ان کو وہ ایک مرتبہ کسی طرح یہ کہہ کے کہ میں نئے عہدیدار منتخب کروں گا یہاں، اور یہ لوگ اپنی سیٹوں پہ کام نہیں کر سکیں مگر پارٹی میں رہیں گے، ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک ایم این اے کی حیثیت سے ان کو ٹکٹ بھی دیے جائیں گے، مگر یہ پارٹی کے عہدہ جو ہے وہ نہیں فی الحال لے سکیں. وہ میں اپنی مرضی کے لوگ الیکشن کرانی چاہیے ان کو پارٹی میں. الطاف حسین کو میں سمجھتا ہوں، آپ کو ان نالج میں اضافہ ہے، جماعت اسلامی واحد ہے جو پارٹی میں الیکشن کراتی ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ ایم کیو، نہ نون لیگ، نہ کچھ، یہ وہ مورسی سیاست پہ چل رہے ہیں کسی پارٹی میں. ہاں یہ نہیں ہے، یہ ایک بڑی جمہوری عمل کی یہاں بنیادی طور پر نفی کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ایک الیکشن کرا دیں جو یہاں جیتے کراچی میں، اس کو یہ دے دیں. تو اسی صورت میں پاکستان میں ایک بات اور بھی ہے کہ ایم کیو کے جو لیڈران ہیں، ان کو اگر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ان کو ہلا رہا ہے، کوئی ان کو ملا رہا ہے، تو وہ ملانے والا اگر ان کو کہہ دے گا بھائی آپ کی جو مرضی، آپ اگر قائد کو بلانا چاہتے ہیں بلائیں، جی ہاں ہماری طرف سے آزادی ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسا ان پہ الزام لگتا جی تو پھر یہ کوئی فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے. اچھا، یہاں پر آپ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان میں خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ہیں، ان کا کیسا کردار دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ان کا کیا کردار ہے پارٹی میں؟ کیونکہ جب سے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے سینئر ڈپٹی کنوینر نامزد ہوئے ہیں انضمام کے بعد، تو ان کا کردار زیادہ اوپر نظر آنے لگا، اور وہی جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. ایون فاروق ستار صاحب بھی پس پردہ چلے گئے، یعنی نظر آتے ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ کردار نہیں ہے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پارٹی میں ہے ہی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ اصل میں مصطفیٰ کمال اور یہ جو گروپ ہے انیس قائم خانے والے اور یہ لوگ جو یہ بولنے والے، مصطفیٰ کمال کو تو اتنی، یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں
کہ ایک طریقے سے ان کا بولنے کا انداز بھی ہے کہ وہ جتنی دیر بولتے رہے وہ بلا تعطل بولتے رہتے ہیں. تو وہ ان کا بولنا ہے, وہ ایک لیڈر ہے, ان کو اسپیکر انہوں نے منتخب کیا اسپیکنگ پاور. ہاں, تو ہر جگہ پریس کانفرنس میں انہیں کو کہا جا رہا ہے بھائی آپ بولیں. وہ سینئر ان کو کنوینر بھی شاید ڈپٹی کنوینر, سینئر ڈپٹی. ہاں, تو اس طریقے سے ان کا بولنا خالد مقبول کی مرضی سے. اچھا, خالد مقبول جو ایک شریف النفس انسان ہے, کم گو انسان ہے, اب ان کو بولنا پڑتا ہے. تو جب وہ بولتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں, اور یہ تیز بولتے ہیں. اس وقت تیز بولنے والا جو ہے وہی ذرا زیادہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بول بچن کرنے والا ہو تو وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اب خالد مقبول یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لازمی ان پہ اس وقت جتنے بھی پریشر آ رہے ہیں وہی سنبھال تو وہی رہے ہیں, انہیں کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. وہ ان پرانے رہنماؤں کا بھی نئے کا بھی وہ بھی ان سے شکوہ کرتے ہیں. کچھ ان کو پرانے رہنما کہتے ہیں تم تو بالکل ایسے بن کے بیٹھ گئے ہو یہاں. یہ فاروق ستار صاحب کی اس وقت پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ اظہار الحسن صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور وسیم اختر صاحب اس وقت کس سمت میں جا رہے ہیں؟ فاروق ستار جو ہیں, فاروق ستار اس وقت بڑے دل برداشتہ ہوئے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ بڑا عہدہ شاید ابھی نہیں ہے ان کے پاس, تو ان کو وہی چاہ رہے ہیں کہ میں تو اس پارٹی کا الطاف حسین کے بعد رہنما تھا, قائد تھے وہ. ان کو ایک سازش کے تحت دونوں گروپوں میں تھے. اس وقت مصطفیٰ کمال تو تھے ہی نہیں پارٹی میں, یہی وسیم اختر وغیرہ تھے. انہوں نے جب وسیم اختر سے کہا بھائی ذرا حساب کتاب تو بتاؤ بھائی, وہ خدمت خلق ہے, انہوں نے کہا بھائی ان کو خاموش کرا دیا, ایسا خاموش کرایا کہ پارٹی سے بھی نکال دیا ان کو. تو وسیم اختر بڑے ہیں, وسیم اختر کی جو ٹکر کے ہیں وہ مصطفیٰ کمال ہیں, قائم خانی ہیں. تو یہ لوگ اتنے قداور ہیں, ان کا پارٹی میں سیکٹر چلاتے تھے پورے یہ لوگ. تو اب قائم خانی اس میں حیدرآباد گئے ہوئے, وہ حیدرآباد میں منظم کر رہے ہیں. ان کو اگر کھل کھلا کے منظم کرنے کا اختیار مل گیا, تنظیم کو بڑا مضبوط کر دیں گے, مگر اپنی اجارہ داری بھی قائم رکھیں گے. جو دوسرے جو رہنما ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجارہ داری قائم کر رہے ہیں. تو ان کو ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے جس پہ یہ ایک مرکز ہو خالد مقبول, اور باقی یہ سب اس پہ مل جل کے کام کریں. عوام کو ڈس ہارٹیڈ نہ کریں, ماجر عوام کو ڈس ہارٹیڈ یہ کریں گے بہت نقصان ہوگا. اچھا, کیا آپ مستقبل قریب میں کہیں ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب بانی اور سربراہ کا کردار تو بانی اور قائد کا کردار تو ادا کریں ہی, لیکن پارٹی کر رہے ہیں, بلکہ وہ پارٹی امور MQM پاکستان کہہ لیں یا متحدہ قومی موومنٹ کہہ لیں, آپ اس کو مستقبل قریب میں آپ کہیں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جب تک الطاف حسین صاحب ہی کسی کے اوپر سر کے اوپر انہی رہنماؤں میں سے ہاتھ نہیں رکھتے, یہ عوام میں پذیرائی حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے؟ کیا آپ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جب تک الطاف حسین صاحب اپنے ہاتھ سے کسی کا ہاتھ بلند نہیں کر دیتے اس کو عوامی پذیرائی نہیں ملے گی اور لوگ اسے تسلیم نہیں کریں گے؟ الطاف حسین کا جب تک ان کی اپروول نہیں ہوگی الطاف حسین کی, نہ وہ کسی پہ ہاتھ رکھیں گے, نہ کوئی اپنے اوپر ہاتھ رکھنے دے گا ان کو, سمجھے. روحانی طور پہ خواب میں تو ہاتھ الطاف حسین کا اپنے سر پہ رکھوا رہا ہوگا, مگر بظاہر طور پہ وہ نہیں رکھوا رہا ہوگا, سامنے نہیں آگے کہے گا میرے پہ الطاف حسین کا ہاتھ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد تو بہرحال پارٹی کے بانی بھی وہی ہے, مگر یہ نہیں کہ جب تک ان کی اپروول نہیں ہوگی. اپروول جو ہے جس دن ہو گئی اپروول, تو پھر تو سب کے ہاتھ, سب چاہیں گے کہ میرے سر پہ الطاف حسین کا ہاتھ آئے. تو یہ تو اس وقت ہی ممکن ہے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین, اس ویلاگ کو یہیں ختم کریں گے اور ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.